167ویں رات شہرزاد نے کہا، جب دوسری بار گرد اٹھی اور شہر میں ایک جرار لشکر داخل ہوا، اور جب امجد کو معلوم ہوا کہ وہ اس کے نانا بادشاہ غیور کا لشکر ہے، اور جب اس کے نانا نے اسے گلے لگایا اور وہ دونوں رونے لگے، تو اب بادشاہ غیور نے کہا کہ اے بیٹا، شکر ہے خدا کا کہ میں تجھ سے ملنے تک زندہ رہا۔ اچھا اب یہ بتا کہ تیری ماں اور تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ امجد نے کہا کہ تیری بیٹی بدور اور میرا باپ قمر الزمان دونوں خیریت سے ہیں، اور وہ اس جگہ کے حکمران ہیں جس کا نام جزیرہ آبنوس ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بیان کیا کہ میرا باپ قمر الزمان مجھ سے اور میرے بھائی سے ناراض ہے، اور اس نے ہم دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن خزانچی نے ہم پر ترس کھایا اور ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ غیور نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے بھائی کو خود لے کر تیرے باپ کے پاس چلوں گا اور صلح کرا دوں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس پر امجد خوش ہو کر اس کے آگے جھک گیا۔ بادشاہ غیور نے اپنے نواسے امجد کو خلعت عطا کیا، اور اب وہ اس سے رخصت ہو کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے یہ سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کو اس پر بڑی مسرت ہوئی، اور اس نے فوراً ان کی مہمانداری کے لیے سامان اور تحفے تحائف جمع کیے، اور ان کو بادشاہ غیور کی خدمت کے لیے روانہ کیا، اور پھر اسی طرح اس نے ملکہ مرجانہ کو بھی تحفے پیش کیے۔ جب ملکہ مرجانہ نے تمام قصہ سنا تو وہ بھی یہ عجیب ماجرا سن کر تعجب میں پڑ گئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنی فوج کے ساتھ غیور بادشاہ کے ہمراہ چل کر صلح کی کوشش کروں گی۔ ملکہ اور دونوں بادشاہ دوستی اور صلح اور شہر والوں کی سلامتی پر ابھی صحیح طریقے سے خوش بھی نہ ہو پائے تھے کہ پھر غبار اٹھا اور سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ شورغل اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور چمکتی ہوئی تلواریں اور بھالوں کے پھل دکھائی دیے۔ جب یہ لشکر شہر کے قریب پہنچا اور انہوں نے وہاں لشکر دیکھے تو وہ ڈھول بجانے لگے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ آج کا دن مبارک ہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ان دو لشکروں سے ہماری صلح کرا دی، اور اگر خدا نے چاہا تو وہ اس لشکر سے بھی ہماری صلح کرا دے گا۔ اس کے بعد وہ بولا کہ اے امجد اور اے اسد، جا کر اس نئے لشکر کی خبر لاؤ، یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس سے بڑھ کر میری نظر سے نہیں گزرا۔ بادشاہ نے اس نئے لشکر کے ڈر سے، جس نے شہر کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا تھا، شہر کے دروازے بند کرا دیے۔ اس لیے امجد اور اس کا بھائی اسد دروازے کھلوا کر لشکر کے پاس پہنچے، اور دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا اور عظیم الشان لشکر ہے۔ اب وہ اس لشکر کے صدر میں پہنچے، اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ جزائر آبنوس کے بادشاہ کا لشکر ہے، اور ان کا باپ قمر الزمان خود اس لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اب وہ آگے بڑھے اور ان کی نظر باپ پر پڑی تو انہوں نے اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ انہیں دیکھتے ہی قمر الزمان ان سے لپٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بار بار اپنے دونوں بیٹوں کو پیار کرتا اور چھاتی سے لگاتا۔ پھر اس نے ان دونوں سے معذرت کی، اور اس کے بعد ان سے بیان کیا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی جدائی میں اس کو کس قدر تکلیف پہنچی اور اس پر کیا گزری۔ جب قمر الزمان اپنی سرگزشت بیان کر چکا تو امجد اور اسد نے
اس کو بتایا کہ ان کا نانا بادشاہ غیور بھی یہاں موجود ہے۔ یہ سن کر قمر الزمان اپنے خاص ہمراہیوں اور دونوں بیٹوں امجد اور اسد کو لے کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ جب یہ بادشاہ غیور کے لشکر کے پاس پہنچے تو ہر کاروں نے بڑھ کر بادشاہ غیور کو خبر دی کہ قمر الزمان آ رہا ہے۔ وہ داماد کے استقبال کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل آیا اور سب کے سب آپس میں ملے۔ انہیں اس بات پر سخت تعجب تھا کہ خدا نے کس طرح ایک طویل مدت کے بعد بخیر و عافیت ایک دوسرے سے ملایا ہے۔ اب شہر والوں نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کرائیں، ان کی دعوتیں کیں اور وہ تمام چیزیں ان کے لیے مہیا کیں جن کی لشکر کو ضرورت تھی۔ ابھی انہیں مہمانداری سے فرصت نہ ملی تھی کہ پھر جنگل کی طرف سے گرد اٹھتی نظر آئی اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین تھرانے لگی۔ نکاروں دماموں کی آوازیں آنے لگیں۔ جب دیکھا تو فوج ہے جو زرہ بختر پہنے، ہتھیار لگائے، لیکن سب سیاہ پوش، اور ان کے بیچ میں ایک بہت بوڑھا شخص ہے جس کی داڑھی سینے تک اور کپڑے اس کے بھی سیاہ ہیں۔ شہر والے حیران تھے کہ یہ کون آیا، اور ان کے بادشاہ نے دوسرے بادشاہوں سے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس کے حکم سے تم سب یہاں ایک ہی دن اکٹھے ہوئے ہو اور سب کے سب ایک دوسرے سے واقف ہو۔ لیکن اب یہ کس کی فوج آئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اندیشہ نہ کرو، ہم 3 بادشاہ ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک بڑا لشکر۔ اگر وہ دشمن ہیں تو ہم ان سے لڑیں گے، خواہ وہ تعداد میں کتنے بھی ہوں۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس تازہ لشکر کا ایلچی شہر کی طرف آیا اور لوگ اسے قمر الزمان اور بادشاہ غیور اور ملکہ مرجانہ اور شہر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ایلچی نے زمین بوس ہو کر کہا کہ ہمارا بادشاہ عجم کے ملک سے آیا ہے، کئی سال سے اس کا بیٹا گم ہے اور وہ اس کی تلاش میں ملک خاک چھانتا پھرتا ہے۔ اگر اس کا بیٹا یہاں مل گیا تو تمہیں ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور اگر نہیں ملا تو وہ تم پر چڑھائی کر کے تمہارا شہر تباہ و برباد کر دے گا۔ قمر الزمان نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بتا کہ اسے عجم کے ملک میں کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ایلچی نے کہا کہ اس کا نام بادشاہ شہرمان ہے اور وہ جزائر خالدان کا حکمران ہے۔ یہ لشکر اس نے ان تمام ملکوں سے جمع کیا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرا اور اپنے بیٹے کو تلاش کیا ہے۔ ایلچی کی زبانی یہ سن کر قمر الزمان نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر گیا اور کچھ دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور امجد اور اسد اور اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایلچی کے ساتھ جا کر میرے والد اور اپنے دادا کو سلام کرو اور اسے میری خوشخبری دو، کیونکہ اس کی غمگینی میری ہی وجہ سے ہے اور میرے ہی سوگ میں وہ اب تک سیاہ پوش ہے۔ اس کے بعد اس نے تینوں بادشاہوں سے اپنی جوانی کا ماجرا بیان کیا، جس کو سن کر ان سب کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ تینوں قمر الزمان کے ساتھ اس کے باپ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔